یا علی مدد۔ آج بہت ہی خوشی اور سیٹسفیکشن کا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہماری جماعت کے خدمتگاروں کے ساتھ چند لمحات گزار سکیں گے اور ان کی خدمات کی قدردانی کے لیے کچھ الفاظ پیش کرنے کے لیے ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ جب بھی خدمتگاروں سے ملنے کا موقع ملتا ہے تو ہم ہماری زندگی کے چند قیمتی لمحات کے طور پر ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، چونکہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ٹائم فیملی کو دینا چاہیے، یہ ہمارے اپنے ہیں، ہم سب خدمتگاروں کی اپنی ایک فیملی ہے جہاں ہم مل جل کر کس طریقے سے اپنی کارکردگی کو بہتر بنا سکیں اس کے بارے میں کچھ بات چیت کر سکیں۔ دینداروں، ہم اگر دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کی تعلیمات کو سرسری طور پر بھی دیکھیں گے تو اس میں ایک بات مشترکہ پائی جاتی ہے کہ ان مذاہب میں خداوند تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خواہ ان کو کسی بھی نام سے بلایا جاتا ہو، اس کے بارے میں کوئی بھی تصورات ہو اور ان کے لیے ان کی کوئی بھی صفات بیان کی جاتی ہو، ایک بات یقینی ہے کہ وہ سب اس عظیم ہستی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ان سب کے نزدیک یہ تصور ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ بڑا شفقت کرنے والا ہے، وہ دوسروں کا عیب ڈھانکنے والا ہے، اچھائیاں دینے والا اور برائیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی بات تمام مذاہب میں کسی نہ کسی انداز میں پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیقات میں انسان کا شمار ہوتا ہے، اور انسان کے بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح ڈالی ہے، اللہ نے اس میں اپنے نور کا حصہ ڈالا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اپنی صفات ہے، جو گڈنس کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر جو خیر کی صفات ہے، ان صفات کا جز اللہ نے انسان میں ڈالا ہے۔ صوفی روایت میں یہ بیان ملتا ہے، حدیثیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت میں بنایا ہے، یا کہتے ہیں کہ الانسان مرآۃ الرحمن، انسان اللہ تعالیٰ کا رحمان کا آئینہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھنا چاہے جزوی طور پر وہ انسان میں دیکھ سکتا ہے۔ انسان کو یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کی صفات سے آراستہ کرو، اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات کا جز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ صفات انسان میں ڈالی جانے کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اور ان صفات کو جب انسان عملی جامہ پہناتا ہے تب انسان انسان کہلواتا ہے۔ اس نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ہماری زندگی کے جستجو میں سے ایک اہم جستجو یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ جس سے ہم ایک انسان بن سکیں۔ ہماری تلاشوں میں سے ایک اہم ترین تلاش یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ کیا چیز ہے جو ہم کو انسان بناتی ہے۔ ایک بہت بڑے دانشمند نے، ایون لیو ٹالسٹوئے کا نام میں لیتا ہوں، اس کا یہ میسج ہے کہ جسٹ امیجن دیٹ دا پرپس آف لائف از یور ہیپینس اونلی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کہ زندگی میں آپ کو صرف اپنے آپ کے لیے خوشی حاصل کرنی، بس اور کچھ نہیں ہے، then life becomes a cruel and senseless thing۔ اگر یہی مطلب لائف کا ہے کہ مجھے خوش ہونا ہے تو زندگی ایک بے رحم اور بے معنی سی چیز بن جائے گی، چونکہ ہر انسان اپنی خوشی کے لیے کھینچا تانی کرے گا، دوسرے سے چھیننا شروع کرے گا۔
You have to embrace what the wisdom of humanity, your intellect and your heart tell you. आपको ये कबूल करना होगा कि इंसानियत की विजडम, इंसानियत की हिकमत, आपकी अक्ल और आपका दिल आपसे क्या कहता है. That the meaning of life is to serve the force that sent you into this world. जिंदगी का मतलब यह है कि उस ज़ात की खिदमत की जाए जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है. देन लाइफ बिकम्स ए जॉय. फिर जिंदगी एक खुशी बन जाती है, एक हैप्पीनेस बन जाती है. इसी का एक और कॉल है कि लाइफ इज शॉर्ट, डू नॉट फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. जिंदगी बहुत मुख्तसर है और इस मुख्तसर सी जिंदगी में अहम तरीन चीज को भूल न जाना, दैट इज लिविंग फॉर अदर पीपल एंड डूइंग गुड फॉर देम. यानी दूसरों के वास्ते जिंदा रहना और उनके लिए अच्छा काम करना. इसने कहा कि ये जिंदगी का मतलब है. अब ये जो बात इन्होंने कही है इसका ताल्लुक ना तो हमारे दीन से है न हमारे तरीके से हैं, मगर कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, कुछ आफाकी हकीकतें हैं जिनकी तालीमात दुनिया के जितने भी दानिशमंद लोग हैं वो देते रहे हैं. दीन इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला का खास फरमान है कि इस्लाम भाईचारे का दीन है. इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, मोमिनीन आपस में भाई भाई है. आप एक दूसरे के लिए ईसार करें, एक दूसरे की भलाई के लिए काम करें, क्योंकि यही चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती है. हमारा तरीक़ा इस्लाम के एथिक और इस्लाम के वैल्यूज़ पे बहुत ज़ोर देता है और हमारे तरीक़े में हमेशा से जमात की खिदमत करना और ज़माने के इमाम की खिदमत करना और इंसानियत की खिदमत करना अहम सुतूनों में से एक रहा है. और गुज़श्ता तकरीबन 1 सदी से इसकी सूरत बदल के, इसका फॉर्म बदल के एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में हमारे सामने आया है कि दुनिया भर की जमातें ज़माने के इमाम की हिदायत के मुताबिक एक इदारे की सूरत में मुख्तलिफ हैसियतों में ज़माने के इमाम की और उस हवाले से इमाम ज़मान के रूहानी बच्चों की यानी जमात की खिदमत अंजाम देते हैं. मौलाना हाज़र इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि बी स्ट्रॉन्ग एंड कमिटेड इन द अपहोल्डिंग ऑफ द फेथ, इन द एथिक ऑफ द फेथ एंड दैट विच इट रिप्रेजेंट्स ऑफ ब्रदरहुड, of generosity, of concern for the poor, of concern for the aged, of concern for the weak, of concern for the sick. अपने मज़हब की तालीमात को, अपने मज़हब को मजबूती से पकड़ के रखें और उन तालीमात को पकड़ के रखें, उन तालीमात को मजबूती से थामे रखें और उन तालीमात को सर बुलंद रखें जिनमें भाईचारे की, जिनमें सखावत की, फयाजी की, गरीबों के लिए, बड़ी उम्र के लोगों के लिए, बीमारों के लिए, कमज़ोरों के लिए हमारी ख्यालदारी और हमारी फ़िक्रमंदी की हमको तालीम दी जाती है. दीज प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ आर फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर. मुस्तकबिल के लिए ये बुनियादी तौर पर अहम है. एंड आई वुड बी एक्सट्रीमली सैड if egocentricity or materialism were to become so powerful that we no longer abided by the principles of our faith for the concern of the people of our faith and the societies. मौला फरमाते हैं हमें ये इस बात से बहुत दुख होगा अगर हमें ये नज़र आया कि ईगोसेंट्रिसिटी यानी अपनी ज़ात ही की फ़िक्र करना और मटेरियलिज्म, मादी चीज़ों की फ़िक्र करना, मादी चीज़ों में आगे बढ़ना, ये हमारी जमात में इतना मजबूत हो जाए कि हम सोसाइटी के दूसरे लोगों के और जमात के दूसरे लोगों के बारे में फ़िक्र करना भूल जाएं या छोड़ दें. मौला फरमाते हैं ये बहुत दुख पहुंचाने वाली बात होगी जो हमारे तरीके का एथिक नहीं है.
تو ہم مادی طور پر دنیاوی طور پر جتنے بھی ترقی کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، خدمت ہمارے مذہب کا حصہ ہے، خدمت ہمارے ایتھک کا حصہ ہے، اور ماشاءاللہ ہماری جماعت میں ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں مولا کے خدمت گزار ہیں جو اپنی زندگی کو بامعنی بناتے ہیں، اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بناتے ہیں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے 1920 میں مولا نے یہ فرمان فرمایا تھا، 7 اپریل کو، آج 2 اپریل ہے، امام نے فرمایا شاباش شاباش شاباش، تم والنٹیئر لوگ ہمارا بہت خدمت کیا ہے، ہم تمہارے پہ بہت خوشی ہے۔ یہ فرمان اسی طرح ہم پڑھ رہے ہیں جس طرح کہ اس زمانے میں اور آج بھی بمبئی میں، جس کو ہم بمبئیا اردو کہتے ہیں، اس زبان میں یہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اسی طرح ہے۔ ہم تمہارے پہ بہت خوشی ہے، تم سب مولا کا لشکر ہے، ہم سب کو مولا کے لشکر میں داخل کیے، یہ دنیا میں بھی تم ہمارے ساتھ ہے اور وہ دنیا میں بھی تم ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آگل کے وقت میں جنگ بہت ہوتا تھا، تب سر دیتے تھے، اب تم جو یہ خدمت کرتے ہیں وہ جیسا تم جہاد کرتے ہیں۔ تمہارا مذہب روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے۔ ہندو کے دیووں کی تصویر میں دیکھتے ہیں کہ ایک دیو کا 10 ہاتھ ہوتا ہے، وہ دیکھ کر نادان لوگ ہنستے ہیں، مگر اس میں فلسفی ہے۔ اس کا 10 ہاتھ ہے مگر جسم ایک ہے، ویسا تم 55 والنٹیئر کا 110 ہاتھ ہے۔ جب مولا نے اس وقت ایڈریس کیا تھا تو 55 والنٹیئرز تھے، تو مولا نے فرمایا آپ کے 55 والنٹیئرز آپ ہیں، مگر اس آپ کے 110 ہاتھ ہیں، مگر دل ایک ہونا چاہیے۔ جب تمہارا سب کا دل ایک ہوئے گا تب ہمارا دل بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ صلوات پڑھے دیندار۔ یہ مولا نے اتنے پیار اور محبت سے ہمارے والنٹیئرز کو یاد کیا ہے۔ بار بار مولا والنٹیئرز کو ملاقات دیتے رہے ہیں اور ان کی خدمات کو مولا سراہتے رہے ہیں، مبارکبادی دیتے رہے ہیں، اور مولا نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ یہ ٹریڈیشن، یہ روایت آنے والی کئی صدیوں تک اور کئی نسلوں تک ہماری جماعت میں برقرار رہے۔ جو ٹائٹلز مولا نے انہیں دیے ہیں، جو ریکگنیشن امام کی طرف سے ہم کو ملا ہے، جیسے کہ مولا فرماتے ہیں کہ in a strange way I think of you as hidden leaders۔ hidden leaders، ایک عجیب انداز میں مولا فرماتے ہیں ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ آپ ہمارے چھپے ہوئے لیڈرز ہیں، آپ ہمارے پوشیدہ لیڈرز ہیں۔ in other words those who know how to serve but seek nothing other than the happiness of serving, and that in itself is the leadership۔ I congratulate you خانہ بدان۔ کیوں لیڈرز ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ آپ صرف خدمت کر کے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی قسم کی قدر شناسی، کسی قسم کی قدردانی نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ایک لیڈرشپ ہے، مولا نے فرمایا ایک خفیہ پوشیدہ لیڈرشپ ہے، جس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد فرماتے ہیں۔ سلور جبلی کے موقع پر لندن میں والنٹیئرز کو مخاطب کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہ when you leave this hall remember that in the Imam's heart, in his thoughts, in his love, you have a position of priority, a very special position, and your own ways you are leaders, without titles, without decorations, without offices۔ اس ہال سے نکلتے ہوئے آپ کہنا کہ حضرت امام نے فرمایا ہے کہ میں لیڈر ہوں، کیونکہ جو خدمت آپ انجام دیتے ہیں وہ لیڈرشپ کی خدمت ہے، مگر کسی قسم کی قدر شناسی کے بغیر، کسی قسم کے ٹائٹل کے بغیر، کسی قسم کے ڈیکوریشن کے بغیر آپ ہماری جماعت کے لیڈرز ہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قدر شناسی نہیں ہے، ڈیکوریشن نہیں ہے، ٹائٹل نہیں ہے تو خدمت کا اعزاز بھی نہیں ہے، خدمت کا بدلہ بھی نہیں ہے۔ خدمت کا بہت بدلہ ہے، اور مولا نے ایک مقام پہ فرمایا کہ جو ہماری جماعت کی کسی بھی طرح خدمت کرتے ہیں اس کے ظاہری قدر شناسی کے علاوہ اس طریقے سے
ان کی قدر افزائی کی جاتی ہے، ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، جس کا تعلق مادی چیزوں سے نہیں ہے، دنیاوی چیزوں سے نہیں ہے. یعنی ان کے دلوں میں نورانیت کی برکات ہوتی ہے، روحانیت کی برکات ہوتی ہے، ان کی صحت میں برکات ہوتی ہے، ان کے گھروں خاندان کے تعلقات میں برکات ہوتی ہے. اور خدا فرماتا ہے ہم تمہارے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے تم پر اپنی رحمتیں اور مہربانیاں نازل کریں گے. مولا ہمیں وہ نظر، وہ آنکھیں عطا کریں گے جس سے ہم واقعی سمجھ سکیں کہ خدمت کا بدلہ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری اولاد میں، ہماری زندگی میں ہمیں کہاں کہاں سے ملتا ہے. اور جب وہ ہمیں نظر آئے گا نا تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی ریکگنیشن جو ہے نا کہ بھئی مجھے یہاں رکھو، مجھے یہاں اسٹیج کے سامنے رکھنا یا مکھی کے سامنے رکھنا یا مجھے نہیں ہٹانا، مجھے کیبنٹ میں رکھو، یہ ہمیں پھر بچوں کا کھیل نظر آئے گا کہ میں کن چیزوں میں پڑا ہوا ہوں. خدمت اس سے کہیں اونچی اور کہیں بالاتر چیز ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی ریکگنیشن پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی آیتوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، خدا کی آیتوں کو سستے میں مت بیچو. اللہ کی آیتوں کو سستے میں مت بیچو. بھئی کون خدا کی آیت کو سستے میں بیچتا ہے؟ کوئی نہیں بیچتا. مگر اللہ فرماتا ہے جب دین کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اس کو اتنی معمولی اور چھوٹی چیز نہ سمجھو. تو یہ جو ہم خدمات انجام دیتے ہیں نا، اس کی ہم اتنی چھوٹی قیمت بھی نہ لگائیں. یہ اتنی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جس کا سودا کیا جاتا ہو. یہ چیزیں سودا سے بالاتر ہے، کیونکہ اس کے جواب میں جو اجر ملتا ہے، جو خوشیاں ملتی ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کو میچ نہیں کرتی. پیغمبروں کی صفات ہے، یہ اماموں کی صفات ہے کہ ہم آپ کی دنیا کی بھلائی اور آخرت کی نجات کے واسطے آئے ہیں، سو ہم تو اپنا کام کرتے جائیں گے. رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ میں نے پوری زندگی بھی تم کو دے دی تو مجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، بس میرے گھر والوں سے محبت کرتے رہنا، یہ میرے لیے سب سے بڑا بدلہ ہے، باقی میرا بدلہ خدا کے ہاتھ میں ہے. تو سب سے اچھی خدمت وہ ہے، کہتے ہیں نا حقیقی محبت وہاں سے شروع ہوتی ہے جب آپ سامنے آپ کا کوئی ایکسپیکٹیشن نہ ہو. کوئی بھی ایسا کام محبت لوگوں سے ہم کرتے ہیں مگر تھوڑی سی بھی اس میں غرض اگر موجود ہے کہ اس کے جواب میں مجھے یہ ملے، تب بھی اس کو محبت نہیں کہا جا سکتا. پیور لو وہ ہے کہ جس میں سامنے سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، بس دینے کی بات آتی ہے. تو ریئل سروس، حقیقی خدمت وہ ہے جس میں بس انسان یہ ریئلائز کرتا ہے کہ مجھے دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، لینے کے لیے نہیں. وہ اوپر والے کا کام ہے، جو میرے نصیب میں، میرے حصے میں ڈالنا ہے وہ ڈال دے گا. مولا ہم خدمتگاروں کو اپنے دل سے کتنا قریب رکھتے ہیں. نیروبی کینیا میں امام نے 92 میں فرمایا تھا کہ جب ہم جماعت میں جاتے ہیں، These workers I am aware of, they are everywhere, مولا فرماتے ہیں. They are silent, they don't seek recognition, and Imam does not necessarily give them worldly recognition, but they are very close to his heart, they are very deep in his affection, and to those workers who are so close to me, so deep in my affection, so deep in my admiration, so deep in my respect, I give them my best, warmest blessing. اب یہ زیادہ اچھا ہے کہ امام کے دل میں رہیں، امام کے پیار میں رہیں، امام کی محبت میں رہیں، امام کی شفقت میں رہیں، امام کی تعریف میں رہیں. جو ایٹرنل ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا کہیں ہم تصویر میں رہیں، کہیں کاغذ پہ ہمارا نام لکھا جائے، کہیں بورڈ پہ ہمارا نام لکھا جائے، وہ آج ہے کل نہیں ہے، ختم ہو جائے. تو یہ ظاہری ریکگنیشن بھی اپنی جگہ پہ ضروری ہے، مگر وہ ہماری الٹیمیٹ ایم نہ ہو، ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو نہ ہو. یہ آئے تو روزی نہیں تو روزہ، چونکہ یہ ایک بہت ہی دنیاوی مادی قسم کی چیز ہے. اصل چیز جو ہے، جو مولا فرماتے ہیں کہ ہم دل سے ان کو محسوس کرتے ہیں. اور ٹانزانیہ میں 2002 میں امام نے ایک جملہ فرمایا خدمتگاروں کے لیے کہ and there are those
who I see with my eyes and there are those I feel with my heart. ہمارے وہ خدمتگار جن میں سے کچھ وہ ہیں جن کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مطلب وہ نظر آتا ہے، باقی وہ ہیں جن کو ہم دل میں محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہے جو کام کر رہے ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ وہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ میرے سامنے ہو، مجھے نظر آئے، لیکن میں دل سے جانتا ہوں وہ کہاں کیا کام کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ریکگنیشن، اس سے بڑھ کر ریوارڈ، اس سے بڑھ کر بدلہ زندگی میں ہمیں کیا چاہیے؟ تو مولا فرماتے فرسٹ آف آل آپ جو خدمت انجام دیتے ہیں یہ آپ کی اپنی زندگی میں ہیپینس لاتی ہے، ہماری اپنی زندگی میں خوشی لاتی ہے، ہماری زندگی کو معنی عطا کرتی ہے، ہماری زندگی کو پروڈکٹیو بناتی ہے، اور ماشاءاللہ مولا نے ہمیں یہ سدھ دیا ہے۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، جب ہم آنری خدمت کی بات کرتے ہیں کبھی کبھی شاید ہمارے دل میں یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ بھئی میں نے اتنا کام کیا اور میری کیا ریکگنیشن ہوئی کیا نہیں ہوئی۔ بہت اچھی بات کہی ہے کہ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، بادشاہ پہ احسان مت دکھا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کے بخدمت گزاشتت، اس کا احسان مان کے اس نے تجھے خدمت کرنے کا موقع دیا ہے۔ تو اپنا احسان مت دکھا کہ میں تیرے دربار میں کام کر رہا ہوں، بلکہ اس کا شکر کر کے اس نے تجھے یہ اپرچونٹی دی کہ تو اس کے دربار میں آ کے خدمت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جب یہ ہمارا اپروچ اور ہمارا ایٹیٹیوڈ ہو تو ہماری خدمت کا لیول کتنا بہتر ہوگا۔ ہم آنری کیپیسٹی میں خدمات انجام دیتے ہیں، لیکن جو بھی کام دنیا میں کیا جاتا ہے ان سب میں اس کا ایک ایتھک ہوتا ہے، اس کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے، اس کی ایک روح ہوتی ہے، اور ہر چیز کی قدر و قیمت کا دار و مدار اس کے باطن پر ہے، اس کے اسپرٹ پر ہے، اس کے ظاہر پہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ظاہر کچھ حد تک اہم ہے، لیکن مثال کے طور پر بہت اچھی مثال ہم سامنے لے سکتے ہیں، بہت ہی پڑھا لکھا انسان اور ایک ان پڑھ انسان دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوں تو آپ اس کے جسم کو دیکھ کر یہ نہیں کہیں گے یہ پڑھا لکھا ہوگا، اس کا وزن کافی 250 کلو کا بندہ ہے، لگتا ہے واقعی بہت پڑھا ہے چونکہ وزن بڑھ گئے۔ ضروری نہیں، پڑھا لکھا بندہ سلیم سا دبلا سا ہو سکتا ہے، ان پڑھ ہو مگر بہت ہیوی ہو، دیکھنے میں لگے پڑھا لکھا یہ ہوگا چونکہ اس کا وزن بہت زیادہ ہے، بالکل کچھ بھی نہیں جانتا ہو۔ تو آپ دیکھیں اس کے نالج نے اس کے فزک کو چینج نہیں کیا ہے، مگر ان کے برین، اور برین کا سائز بھی نہیں بڑھا ہے، اس کے برین نے جو فنکشن کیا ہے، جو نالج گین کیا ہے، ٹوٹلی انٹرنل ہے، ٹوٹلی انر ہے، مگر ایک کی قیمت ورلڈلی سینس میں کروڑوں کی ہو جاتی ہے، ایک اس کا مالک اور دوسرا غلام ہوگا یہ سمجھ لو، مگر دونوں فزیکلی بالکل برابر ہے۔ زندہ یا مردہ بھی آپ لے لو، مرنے سے انسان کا کوئی بھی جسم کا عضو کٹ کے الگ نہیں ہو جاتا، وہ زندہ مردہ ویسے ہی رہتے ہیں، مگر لائف اور ڈیتھ کا فرق اس کے باطن سے پڑتا ہے، اندر سے پڑتا ہے۔ سملرلی جو بھی کام ہم انجام دیتے ہیں اس کے اندر جو اسپرٹ ہے، اس کے اندر جو جان ہے، اس کے اندر جو روح ہے، وہ اس کام کی قیمت کو بڑھاتی یا گھٹاتی ہے۔ باہر اور اگر اندر کی جو اسپرٹ سٹرونگ ہے تو باہر کا حصہ خود بخود سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جو انسان اندر سے مضبوط ہے وہ باہر سے کمزور نہیں ہو سکتا، اور جو انسان اندر سے کمزور ہے وہ باہر سے کتنا بھی مضبوط ہونے کا دکھاوا کرے نہیں رہ سکتا ہے، اس کی کمزوری کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہماری خدمت کا جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کا انر ایسپیکٹ ہے، دیٹ از دا اسپرٹ آف اٹ، اس کے اندر جو جان ہے، اور وہ ایتھک ہے، اس کی کن روحوں پر یہ ہماری خدمت کی روایت کام کرتی ہے، اور ان میں سے چند کی ہم بات کریں گے کہ جس سے ہم یوں کہیں کہ ہماری باطنی صحت، جو ہماری خدمت کی جو انر ہیلتھ ہے، ان کو ہم کتنا بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تو سب سے پہلی بات یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ خدمت
ऑनररी कैपेसिटी में होने की वजह से उसकी कदर व कीमत या उसकी वैल्यू या उसमें हमारे कमिटमेंट में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। फिर मैं डे टाइम में अपना जॉब करता हूँ, मिसाल मैं डॉक्टर हूँ, डे टाइम में अपनी क्लिनिक चलाता हूँ, शाम को जमात में ऑनररी खिदमत करता हूँ, क्या बहैसियत डॉक्टर मेरे सुबह और शाम के अप्रोच में फ़र्क होना चाहिए? दिन को मैं फीस लेके काम करता हूँ, इसलिए मुझे मरीजों को बहुत ठीक ठाक देखने की ज़रूरत है। शाम को मैं फ्री में काम करता हूँ, 2-4 बंदे इधर उधर हो भी गए तो मेरे लिए क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने कौन सा पैसा लिया है? क्या ये एटीट्यूड सही है? मैं टीचर हूँ, डे टाइम में प्रोफेशनली पढ़ाता हूँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मुझे पगार मिलती है, तो आई मस्ट बी प्रिपेयर्ड विथ माई लेक्चर। शाम को मैं ऑनररी पढ़ाता हूँ तो ठीक है, अधूरा पूरा जो आया पढ़ा दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मैंने थोड़ी तुमसे कोई पैसा लिया है। क्या ये राइट एटीट्यूड है? नहीं, ये राइट एटीट्यूड नहीं है। प्रोफेशनलिज्म इसको नहीं कहते हैं। मैं खिदमत की जिस कैपेसिटी में खिदमत करने गया हूँ, उसके लिए मेरे पास जो सलाहियत है, उसका वही कमिटमेंट जो प्रोफेशनल लाइफ में मैं देता हूं, किसी भी तरह देता हूं, मेरा वही कमिटमेंट ऑनररी कैपेसिटी में होना चाहिए। तो खिदमत करते हुए जहां बेशक हम अपना एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, अपनी ज़ाती भलाई के लिए देते हैं और इससे सोसाइटी की भी भलाई होती है, मगर हमारे सर्विस की क्वालिटी में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यानी ऑनररी है इसलिए वो फ्लॉपी हो जाए, इसलिए वो स्लॉपी हो जाए और वो बस शैबी टाइप का हमारा एटीट्यूड हो, नो, ये नहीं हो सकता। और इसलिए चेक होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आंसरेबिलिटी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये चीज़ें कुछ लोगों को तकलीफ देती है, ऑनररी सर्विस में ख़ास तौर पर लोगों को इरिटेट करती है जब उनसे कहे भाई आप ये आपका परफॉर्मेंस इवेल्युएट हो रहा है मसलन। यार एक तो हम फ्री में काम करते हैं, अब आप इवेल्युएट भी करेंगे परफॉर्मेंस? तो फ्री में काम कर, मैं फ्री में हवाई जहाज़ चलाता हूँ तो क्या मैं चेकलिस्ट देखे बगैर उड़ा दूंगा कि मैं फ्री में उड़ा रहा हूँ? अरे भाई ऊपर जाने के बाद देखोगे कि उसके अंदर फ्यूल डाला है कि नहीं डाला है तुमने। उड़ने से पहले फ्यूल तो चेक करोगे। तो अगर मैं ऑनररी काम करता हूं तो क्या मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मेरी आंसरेबिलिटी नहीं है? इमाम ने जो अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी के फरमान यूज किया है, इंस्टीट्यूशंस में यूज किया है ना, और सारे इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट ऑनररी काम करते हैं। तो आंसरेबिलिटी तो दुनिया के बड़े से बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव भी आंसरेबिलिटी के बगैर काम नहीं करते। दुनिया के बड़े पावरफुल प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर भी अपने कांग्रेस को या अपने पार्लियामेंट को काफी हद तक आंसरेबल होते हैं। तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी किसी के पास भी नहीं है। आंसरेबिलिटी डिसिप्लिन भी बनाती है, उसमें प्रोग्रेस को मॉनिटर होता है। मौलाना फरमाया खिदमत फॉर द बेटरमेंट ऑफ द जमात। तो ये जो बेटरमेंट ऑफ द जमात के लिए हम अपने टाइम एफर्ट्स देते हैं, रिसोर्सेज इमाम की जमात के यूज करते हैं, उसके लिए हम जवाब दे तो जरूर है। सबसे पहले अपने कॉन्शियंस को जवाब दे हैं, अपने ज़मीर को, फिर इंस्टीट्यूशन को, इमाम को। किसी न किसी लेवल पे आंसरेबिलिटी है तो जवाबदेही, आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। भाई आप कल ड्यूटी पे नहीं आए, परसों नहीं आए, क्या प्रॉब्लम है, ये तो किसी को भी पूछने का राइट है। क्योंकि ये खास तौर पे वॉलंटियरिज्म में तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा काउंट करती है और पूरी लाइफ में डिसिप्लिन काउंट करती है। तो आंसरेबिलिटी बहुत ज़रूरी है हमारी खिदमत के अंदर। और हम जिस लेवल पे जमात में खिदमत अंजाम देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जमातों के साथ हमारा साबका पड़ता है। लेकिन कुछ खिदमत ऐसी होती है कि जो हम जमात के लिमिटेड तबके के साथ, मिसाल के तौर पर हम सोशल वेलफेयर बोर्ड में बैठे हैं तो हमारी जमात के ज़रूरतमंद लोगों के साथ शायद हमारा साबका पड़े। अगर मैं नर्सिंग में या डॉक्टर के तौर पे काम करता हूं तो शायद मुमकिन है मेरा काम, मुझे सिर्फ मरीज़ों से ही काम पड़े। लेकिन जब मैं वॉलंटियर हूं तो मुझे 100% जमात से काम पड़ता है। ठीक है ना? हर वो आदमी जो जमात खाने आता है मोस्टली उससे हमारा साबका पड़ता है। तो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारी, यानी पूरी जमात हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और हम एक तरह से हमारी खिदमतगारों की एक
ایک فرنٹ لائن پکچر کے طور پہ ہوتے ہیں، یہ ہمارے خدمت گزار ہیں. تو اس میں جب ہم نے اپنے آپ کو خدمت کے طور پہ آفر کیا ہے تو خدمت ہم سے ہیوملٹی چاہتی ہے، خدمت سیکریفائس چاہتی ہے. خدمت جس طرح ریکگنائز کی جاتی ہے، خدمت کو سراہا جاتا ہے، مگر خدمت میں قربانی بھی ہوتی ہے. مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ بھی جب لیڈرز کو ملاقات دیتے ہیں تو بہت دفعہ امام ان کی بیگمات کو بلاتے ہیں اور پھر ان کے اہل خاندان کو دعا و برکات دیتے ہیں. مولانا نے فرمایا تمہاری فیملیز کی سیکریفائز نہ ہوتی تو تم اتنا کام نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں صرف یہ کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں ہے کہ جا کے بس بیٹھنا ہے. پرسنل لائف کی قربانی دینی پڑتی ہے، ٹائم کا دینا پڑتا ہے. ہم اپنے بہت سے لیجر ٹائم ہوگا یا پلیجر کا کام ہوگا اس کو چھوڑ کے خدمت کرتے ہیں، قربانی دینی پڑتی ہے. تو سیکریفائس از دیئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب خدمت کے لیے کھڑے ہیں، کافی چیزیں ہیں جو بحیثیت والنٹیئرز ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے. مکھی کامڑے صاحبان بیٹھے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے بھئی یہ رول کرتے جماعت پہ، بس ان کو کرتا ہے. انہوں نے کہا بھئی ڈو بی اینڈ اٹ بیکمس، یہ بولتے ہو جاتے ان کے پاس مولا کا امر ہے. ہمیں شاید پاٹ کے اس طرف بیٹھ کے ایسا ہی لگتا ہے کہ بس یہ کہتے کن فیکن ہو جاتے ہیں، مگر یہ ریسیونگ اینڈز پر بھی بیٹھے، انہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے. جماعت کے ہر قسم کے لوگ اپنے اپنے مسائل لے کر آتے ہیں اور کن کی کیا توقعات ہوتی ہے، وہ کس طرح ان کو پورا کر سکتے ہوں گے. تو سب جگہ سیکریفائس اور برداشت ضروری ہے. تو ہم اس جگہ پر ہیں جہاں جماعت کی طرف سے زیادتیاں بھی ہو تو برداشت کی جاتی. ہم جانتے ہیں ہمارے والنٹیئر سڑکوں پہ کھڑے ہوتے، کبھی دو ایسے ویسے بچے چھوکرے نکلتے اسکوٹر پہ بچوں کو تماشا بھی مار کے جاتے ہیں، لیکن ہم سے نہیں کہا گیا تم اس کا پیچھا کرو، پکڑ کے 2 تماچے مارو. ان کا جسٹ کیپ کوائٹ، تماچا مار کے جانے دو، ڈونٹ کریٹ اے سین دیئر. یہ ہماری جماعت کی بھلائی میں نہیں ہے. آپ اس کو پٹائی کریں گے ٹھیک ہے، کل 4 آئیں گے، پھر آپ بھی 8 جمع کریں گے تو وہ 16 لائیں گے. دیٹس ناٹ دا وے آف ٹریٹنگ دا تھنگس. آپ برداشت کرتے ہیں، اور کبھی لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہوتا ہے تو ہم قانون نافذ کرنے والے انسٹیٹیوشن سے اپنے لیڈرز کے ذریعہ سے بات کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے جماعتوں کی طرف سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. ہم ٹٹ فار ٹیٹ کے نظریے کے ساتھ خدمت میں نہیں کھڑے رہ سکتے. بھائی اس نے بدتمیزی کی میرے ساتھ، فائن اس نے کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹو رانگس ڈونٹ میک اے رائٹ. 2 غلطیاں ایک اچھی چیز نہیں بناتی ہے، ٹھیک ہے نا. 2 غلطیاں 2 بری چیز مل کر ایک اچھی چیز نہیں بنتی ہے. اگر ایک جگہ سے مسٹیک ہوئی آپ اس کو وہیں پہ دفن کر دیں، بجائے اس کے کہ اس سے بڑی مسٹیک کر کے ہم جواب دیں. تو برداشت کا مادہ، ہیوملٹی، پولائٹنس، جماعت میں ڈسپلن لانا، جماعت کو جس طریقے سے ہم ٹریٹ کرتے ہیں، چونکہ جماعت کو گائیڈ کرنا سب سے بڑی بات والنٹیئرز کی ذمہ داری ہے. اس میں ہم کتنے پولائٹ ہیں، پلیز اور تھینک یو کا ورڈ استعمال کرنا. یہ تو زمانے کے امام ہمیں سکھاتے ہیں. مولا کے حضور میں بیٹھنے والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مولا کتنا زیادہ پلیز اور تھینک یو اور اپولوجی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. ہم نے جو مولا کے بچوں کے ساتھ 4 سال گزارے تو اس 4 سال میں ہم نے جتنا تھینک یو، پلیز اور اپولوجی کا ورڈ سنا ہے، ہم نے زندگی میں آج تک نہیں سنا ہے. یہ شہزادے مولا کے، یہ سب روایت ہے ہیوملٹی کی، بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر کی ہیوملٹی کی روایت ہے. تو یہ جو کرٹسی ہوتی ہے پلیز اور تھینک یو بولنے کی، یہ بہت، اور خاص طور پر سوری بولنے کی اور معافی مانگ لینے کی، یہ کافی چیزیں جو ہے ہمارے لیے آسان کر دیتی ہے اور ہم بہت سموتھلی اپنے کام میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اپنے آپ کو ہو سکے جہاں تک، ہم میں سے ایگو تو ہر ایک میں ہے. بعض اوقات ایگو اور سیلف ریسپیکٹ کو ہم آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں، جیسے ہم حماقت کو ہیوملٹی کے ساتھ مکس اپ کر دیتے ہیں. اسٹوپیڈیٹی، حماقت اور ہیوملٹی 2 ڈفرینٹ چیز ہے. پرائڈ اینڈ سیلف ریسپیکٹ 2 ڈفرینٹ چیز ہے. ان دونوں کا اظہار کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو ایگو
میں پن اور میرا کیا ہوا اور ذرا بھی برداشت کا مادہ نہ ہو، یہ چیزوں کو بگاڑ دیتی اور وہ ہماری خدمت کے ایتھک کا حصہ نہیں ہے۔ ہو سکے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ایفیسمنٹ، اپنی ذات کو جہاں تک ہو سکے ہم نیچے رکھیں اور جماعت کے لارجر انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں، اپنے اندر سنسیریٹی ہو، سیلف لیسلی کام کریں، دوسروں کی غلطیاں بھول چک کو اوور لک کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت زیادہ ہم اہمیت دیتے ہوئے اس کے کرٹک نہ بن جائے، کرٹیسائز نہیں کرے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ ہم کسی انسان سے اور نہ کسی سچویشن سے پرفیکشن کی توقع رکھے، وہ نہیں ہے، کسی انسان میں نہیں، کسی چیز میں نہیں ہے، کسی انوائرمنٹ میں نہیں ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ جہاں بھی ہوگا امپرفیکشن تو رہے گا اس میں، اور وہ اگر ہمیں نظر آتی ہے ہم کوشش کریں درگزر کریں، نظر انداز کریں۔ شاید ہمیں نظر آ رہا ہے یہ چیز بہت بری ہو رہی ہے، شاید ہم پوائنٹ آف ویو ہمارا چینج ہو جائے تو شاید ہمیں ایسا لگے کہ نہیں یار میں غلط نظریے سے دیکھ رہا تھا۔ بچوں نے کبھی کبھی اچھی چیزیں ہمیں بھیجی، ایک بڑی اچھی بات یاد آئی کہ ایک بندہ ٹریول کر رہا تھا، آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی، صرف آپ اپنی جگہ بدل دیتے ہیں تو چیزیں کتنی مختلف نظر آتی ہے۔ بندہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا، بھوک لگی تو کیوسک پہ جا کے بسکٹ کا ایک پیکٹ لیا، اپنے بیگ میں رکھا اور ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا، ساتھ میں دوسرا بھی ایک آدمی بیٹھا تھا اپنا بیگ لے کر، اس نے کہا چلو میں بسکٹ کھاتا ہوں، تو اس نے بیگ کھول کے بسکٹ نکالا اور رکھا بسکٹ کھانے کے لیے۔ جس نے بسکٹ اٹھائی تو بازو والا آدمی تھا، اس نے بھی فوراً بسکٹ اٹھایا اس میں سے۔ اس کو تھوڑا خیال ہے کہ یہ کم سے کم یہاں میری پرمیشن تو لے، میرا بسکٹ کھا رہا ہے، کہا چلو کوئی بات نہیں۔ دوسری بسکٹ اٹھائی اس نے تو اس نے بھی دوسرا اٹھایا سامنے۔ یہ امیجنیشن بنا رہا ہے یا کس قسم کا آدمی ہے، اس کو مینر نہیں ہے، گھر والوں نے کچھ سکھایا نہیں ہوگا، کچھ تمیز ہوتی ہے کسی کی چیز پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے، بس وہ باری باری بسکٹ کھائے جا رہے ہیں۔ آخری بسکٹ جب بچا ہے یہ سوچا بھائی یہ تو میں کھاؤں، یہ ہاتھ ڈالنے گیا تو اس نے اٹھایا اور مہربانی کی اس پہ کہ اس کا 2 ٹکڑا کیا، آدھا خود کھایا، بھی لے تیرے کو اتنی بھوک لگی ہے تو کھا لے۔ کہ یار میرا بسکٹ مجھے اس طرح دے رہا ہے کہ میرے پہ کوئی بڑی مہربانی کر رہا ہے جیسے۔ anyway وہ کھا لیا بسکٹ، اپنا بیگ اٹھایا گیا۔ یار اس کو اتنی بھی شناخت نہیں ہے، کم سے کم تھینک یو تو بولتا، میرا آدھا بسکٹ کا پیکٹ کھا کر گیا۔ چلا کوئی بات نہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ اس نے کہا بھی میری بھوک تو ابھی ادھوری ہے، چل کے میں ایک اور بسکٹ کھاتا ہوں۔ جا کے ایک اور پیکٹ اس نے لیا اور اپنے بیگ میں ڈالنے گیا تو اس کو پتہ چلا کہ سب کچھ الٹا ہو گیا ہے، میں نے تو اپنی بیگ کھولی ہی نہیں ہے، میں نے اس کا بیگ کھولا ہے اور میں اس کا بسکٹ کھا رہا تھا۔ جس کو میں ابھی تک گالیاں دے رہا تھا اس کا ایک امیج بن گیا تھا کہ یہ کس قسم کا انسان دنیا میں ہو سکتا ہے۔ وہ سارا پکچر، آپ جسٹ امیجن کیا فرق پڑا کہ صرف اتنا پتا چلا کہ میں نے اپنا بسکٹ نہیں کسی اور کا کھایا ہے، سارا پکچر بدل گیا نا۔ جتنی نفرت اس کو اس آدمی سے ہو رہی تھی اب اس کو اپنے آپ سے ہو رہی ہے، اور وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ بندہ کدھر ہے کہ میں جا کے سوری بولوں، کہ جو تھینک یو بولے بغیر چلا گیا، میں پہلے سوری بولوں پھر تھینک یو بولوں کہ بھائی تھینک یو تم نے مجھے بسکٹ کھلایا۔ آپ دیکھیں پوائنٹ آف ویو اس طرح چینج ہوتے ہیں کہ جب ہمیں کچھ ریالٹی کا پتہ چلتا ہے، جگہ بدل جاتی ہے، انفارمیشن سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی بات کو بہت امپورٹنس دیتے ہوئے، کرٹیسائز کرتے ہوئے بہت بڑا پکچر نہ بنائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا سیکھیں، جانے بھی دو جو ہم کہتے ہیں ہو گیا کوئی بات نہیں، تو سکون سے چل سکیں گے۔ ادروائز یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بن کر اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ہم موو نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آفٹر آل اگر ہم کہیں دنیا کے ہر بڑا واقعہ بھی ایک چھوٹا ہی واقعہ ہوتا ہے، چھوٹا سمجھ کر ان کو اگنور کریں اور ہم آگے نکل جائیں۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو فیکٹ، زندگی کی ریالٹی جس کو ہم
نیچر میں بھی موجود ہے، قدرت کے قانون میں موجود ہے، جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ دیکھیے، انسان اگر نیچر کے پروسیس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو انسان خوش رہتا ہے، چونکہ ہم کو اللہ نے نیچر سے الگ نہیں بنایا ہے، ہم بھی اس نیچر کا ہی حصہ ہیں، فطرت کا حصہ ہے۔ جس طرح نیچر چلتے اس طرح ہم چلتے ہیں۔ کائنات میں بہت ساری جاندار چیزیں پیدا ہوتی، بڑی ہوتی، عمر پوری ہوتی، مر جاتے۔ ہمارا بھی ایسا ہے، ہمارا کوئی ڈیفرنٹ پیٹرن نہیں ہے کہ سب مر جاتے صرف ہم زندہ رہتے ہیں، ہم بھی اسی پروسیس میں چل رہے ہیں۔ بہت سے مخلوق آکسیجن پہ جیتے، ہم بھی جیتے ہیں، ہم کچھ اس سے آزاد نہیں ہے، ہم اس پورے نیچر کے کلیکشن کا ایک حصہ ہیں۔ ان کے ساتھ ہارمنی میں رہے، اور نیچر کا ایک بہت بڑا ڈیمانڈ، ریکوائرمنٹ چینج ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ سے آگے بڑھتی ہے، گراؤنڈ ریالٹیز بدلتی ہے تو چیزوں میں تبدیلی آتی ہے۔ آج کوئی بچہ ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، ایڈولسنس میں گیا ہے، وہ جوانی میں آیا ہے، درمیانی عمر میں آیا ہے، بڑھاپے میں آیا ہے، اس کی زندگی چینج ہوتی ہے اور چینج کے مطابق رسپونڈ کرنا پڑتا ہے۔ میں بچپن میں بیبی ملک پیتا تھا تو میں جوانی میں بیبی ملک نہیں پی سکتا، میرا کھانا چینج، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ تو ہماری زندگی کے ہر سفر میں جس طرح چینجز آتی ہے تو سروس کے اندر بھی، خدمت کے اندر بھی چینجز ضروری ہے، لازمی ہے۔ امام زمان بھی یہی چیز جماعت کے ہر اداروں میں رکھتے ہیں، دنیا کی ہر سوسائٹی میں ضروری ہے، اور قدرت بھی انسان کی ہدایت کے لیے ایک امام کے بعد دوسرا امام بھیجتے رہتے ہیں۔ ایون امام بھی وقت آنے پر اپنی امامت آنے والے امام کے حوالے کرتے ہیں اور دنیا آگے چلتی رہتی ہے۔ تو یہ قدرت کا دستور ہے۔ مطلب یہ ہے چینج کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امانت کے طور پہ جو چیز ہم کو ملتی ہے اس میں ملکیت کی فکر ہمیں کیوں ہونے لگتی ہے؟ اگر آپ میرے پاس کچھ پیسے چھوڑ کے جائیں کہ میں 2 سال یا 3 سال یا 6 سال کے بعد لینے آؤں، اور میں یہ سمجھوں کہ یار 12 مہینہ ہو گیا نہیں آئے گا، اب شاید یہ نہیں آئے گا، اور مجھے ایسا لگے کہ یہ میرا ہو جائے 3 سال کے بعد وہ آئے، تم کو کیا ضرورت تھی آنے کی یار، 3 سال ضرورت نہیں، آج کیوں آئے ہو؟ ارے بھائی میں نے کہا تھا میں 3 سال کے بعد آؤں گا، 6 سال کے بعد آؤں گا، اور مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ اپنا پیسہ کیوں مانگنے آیا۔ بھائی اس کا تھا، اس نے رکھا تھا، مانگنے آیا، کچھ دکھ ہونے کی بات نہیں ہے۔ دکھ وہاں ہوتا ہے جب کہیں میں سمجھ رہا تھا کہ تو میرا بن جائے گا۔ بھائی تیرا کیسے بن جائے گا جبکہ تجھے ملکیت میں نہیں دی گئی ہے؟ تو ہماری خدمت، ہمارے عہدے، ہماری پوزیشن، ہمارا ڈیزگنیشن، ہمارا اپوائنٹمنٹ، یہ ساری امانتیں ہیں۔ 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال جو بھی ہے امانت ہے۔ انسان کو تکلیف وہاں ہوتی ہے جب وہ امانت کو رائٹ سمجھ بیٹھتا ہے۔ ہم ماں باپ بھی عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں تو دانشمند ماں باپ جو ہے وہ گھر کی جو گورننس ہے وہ بچوں کے اولاد کے حوالے، پیشتر اس کے کہ بچہ آپ سے چابیاں چھین لے، پیار محبت سے بچے کو دے دیجئے۔ یہ دنیا کا دستور ہے نا۔ بھئی جب ہم ڈرائیو نہیں کر سکتے ہیں تب بھی ہم زبردستی اسٹیئرنگ پہ جا کے نہیں بیٹھتے ہیں، شرافت سے ہم کہتے بیٹا تم ڈرائیو کرو، ہم سائیڈ میں بیٹھتے ہیں۔ ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ اب ہماری آئی سائڈ ویک ہو گئی، ریفلیکسز کمزور ہو گئے، بجائے اس سے کہ میں کہیں گاڑی مار دوں، ایکسیڈنٹ کر لوں، میرا بیٹا چلائے تو زیادہ اچھا ہے۔ صحیح ہے نا؟ ہم قدرت نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہم چیزیں نیکسٹ جنریشن کے حوالے کرتے ہیں۔ بی ٹرو ٹو یور سیلف، ٹو تھائی سیلف بی ٹرو، ہم سے کہا گیا ہے اپنی ذات کے ساتھ سچے بنو، اپنی ذات کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، یہ ہم سے کہا گیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بس میں جو ہوں سو ہوں، اپنی جگہ پہ اپنی کمزوریوں کو ایکسیپٹ کریں۔ اپنا ٹائم، ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ جس زمانے میں، جس وقت میں مولا نے جو اپرچونٹی ہمیں دی، شکر ہے یا مولا تیرا۔ ہم تو سب مولا کے سامنے بھکاری ہیں، جس کے جھولی میں خدمت جو آ گئی اس پہ ہم شکر کریں، بجائے اس کے کہ ہم زبردستی کسی چیز کو پکڑ کے رکھنا چاہے، زبردستی کسی سیٹ کو پکڑ کے رکھنا چاہے، زبردستی کسی
पोजीशन को पकड़ के रखना चाहे या हम अपना इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं से रखना चाहे, ये अपने आप को दुखी करने के बराबर है। इससे हमें कोई खुशी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें खिदमत की स्पिरिट नहीं है, बात कुछ और हो गई है। और याद रखिए, ऊणा पूरा आसवंता मौला जो है ना, सब की खिदमत जो जहाँ भी है कबूल करते हैं। ये न समझिए कि मैं किसी पोजीशन पे हूँ तो खिदमत होती है। मैं किसी का हाथ पकड़कर, मेरे पास कोई बैज नहीं है, कोई वॉलंटियर का कोई यूनिफॉर्म नहीं है, मैं किसी का हाथ पकड़ के जमात खाने ले आता हूँ, किसी को लिफ्ट देकर ले आता हूँ, तो ये मेरी अनऑफिशियल खिदमत जो है वो डस्टबिन में नहीं जाएगी। ये भी इतनी ही खिदमत शुमार होगी जितना कोई बैज वाला वॉलंटियर करता है। मेरी नीयत शुमार होगी तो ये खुदा के खाते में सारे शुमार होते हैं। और अगर हम कहीं वीक हैं, कहीं हम कम काम कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, अपना दिल छोटा ना करें। खिदमत खिदमत है और कुदरत सबकी खिदमत कबूल करती है। खुदा ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है और खुदा ने किसी को ये भी नहीं कहा कि तुम दूसरे जैसा बनो। बी योरसेल्फ, जो हम हैं वो बने और हम जिस कैपेसिटी में जो कर सकते हैं वो करें। हमारी खामियों में भी कुदरत ने खूबियां रखी हुई है और खामी के बगैर तो कोई भी नहीं है। हम में से हर एक की अपनी अपनी खामियां हैं। किसी चाइनीज लोक कहानियों में एक बड़ी अच्छी बात सुनाते हैं कि एक पानी भरने वाला जो है, पहले ज़माने में जो पानी भरा करते थे, आज तो काफ़ी चीज़ें और तरीके से हो गई, लेकिन बचपन में हम भी देखा करते थे जहाँ तरीका होता था। अब वो एक आदमी था जो 2 डब्बे भर के हर रोज़ घरों में पानी दिया करता था। उसमें से एक डब्बा जो था ना वो लीक था। एक सिंबॉलिक स्टोरी है। एक डब्बा लीक था और वो ये महसूस करता था कि पता नहीं क्यों मैं ऐसा हूं, ये बेचारा डेली मुझे यहां से भरता है और घर तक पहुंचते पहुंचते मैं आधा हो जाता हूं क्योंकि लीक हूं। और वो दूसरा जो है वो फूलता भी, देखा ये मेरे में कोई लीक नहीं है, मैं फर्स्ट क्लास परफेक्ट हूं, जितना और एक ड्रॉप भी कहीं नहीं गिरा, मैं पूरा डब्बा घर पे पहुंचाता हूं। तो ये बाज़ों का कहते हैं ना, इंसान कंपैरिजन से दुखी होता है वरना दुखी नहीं होता है। प्राइड भी कंपैरिजन से आता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी कंपैरिजन से आता है। कंपेयर करना छोड़ दे, आई एम व्हाट आई एम, कुदरत ने मुझे जो बनाया है सो बनाया, इस कैपेसिटी में मुझसे जो हो सकता है उसमें काफ़ी खुशी मिलती है। तो वो हमेशा ये दुखी रहता था कि यार मेरी लाइफ पता नहीं क्या है, मैं अधूरा रहता हूँ हमेशा। तो एक दफ़ा मालिक से कहता है कि मुझे बड़ा दुख होता है, मैं अपने आप पे तरस खा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा हूँ, मैं अधूरा हूँ, मैं हमेशा पानी गिराता जाता हूँ और उसको देखो वो फूल है। कहा तूने ये बात छेड़ी है तो मैं तुझे बताऊं, चल एक चीज तुझे बताता हूं। देख ये रास्ता है जिससे हम रोजाना जाते हैं और पानी भर के इस तरीके से हम आते हैं कि तू इस तरफ होता है, तुझे नजर आता है कि इन रास्ते के 2 तरफ में से एक तरफ हरियाली है, एक तरफ नहीं है। रोड का एक साइड जो है उस पे वो ग्रीन है और उसमें बहुत से फ्लावर हैं, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तू बता सकता है ये कौन सा साइड है, तेरा वाला साइड है या तेरे दोस्त वाला साइड है? क्या नहीं, मैं इस साइड पे तो मैं होता हूँ, ये पानी तो यहाँ से गिराता हुआ जाता हूँ। देख तू जो ये पानी हर रोज यहाँ से गिराता हुआ गया है ना, इस जमीन पे इसने हरियाली फैलाई है और इतने सारे फ्लावर्स जो नजर आते हैं ना, ये तुझसे गिरे हुए पानी की वजह से हुआ है। और मैं हर रोज इन फ्लावर्स को चुनकर न मालूम कितने टेबल्स पे जाके उसकी जीनत बनाता हूँ। का दिल छोटा न कर, तेरी ये खामी जो है इसने भी कितने लोगों को खुशियां फराहम की है। छोटी सी मिसाल है, कहने का मतलब ये है हम कहीं से टूटे हुए हैं, कहीं से फूटे हुए हैं, कहीं से लीक हो रहा है, कहीं से बस्ट हो रहा है, डोंट वरी, वो सारी चीजें जहां भी हमारी खामियां हैं वो कहीं ना कहीं अच्छाइयां फराहम कर रही हैं। अपनी ज़ात से, अपनी खिदमत से हम खुश रहें।
हैप्पी रहें, किसी से कंपेयर न करें और किसी के बारे में हम जजमेंट देने की कोशिश न करें। कुदरत हमारी खामियों को जानता है और उन खामियों के साथ हम अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। तो चेंज के वास्ते तैयार रहें। पेशतर इसके कि हमसे कहा जाए तुम उठो, हम पहले से उठे हुए रहें। कुर्सी से थोड़ा सा डिटैच रखेंगे अपने आप को तो उठने की और कुर्सी छोड़ने की तकलीफ नहीं होगी। सेकंड लाइन खुद तैयार करें, थर्ड लाइन खुद तैयार करें। देखिए, अच्छे में अच्छा लीडर वो नहीं है जो सिर्फ लीडरशिप अच्छा प्रोवाइड करता है। अच्छे में अच्छा लीडर वो है जो अच्छा लीडर बना के जाता है। और जब तक हम खुद अपनी सेकंड लाइन नहीं बनाते, हम खुद अपना प्रोग्रेस भी रोक लेते हैं। कहता भाई आपको प्रमोट करना था मगर आपकी जगह पे बैठने वाला कोई आपने बनाया नहीं, तो सॉरी आप इधर ही बैठे रहें। देखिए, हम हमारा प्रोग्रेस भी उस वक्त रोकते हैं जब सेकंड लाइन नहीं बनाते हैं। तो अपनी खिदमत के दौरान सेकंड लाइन, थर्ड लाइन खुद ही बना कर दें और खुद आगे निकल जाएं और दूसरों को आगे आने दें। दूसरों को आगे बढ़ाने का जज्बा भी खिदमत का जज्बा है। कुदरत खुद हमें आगे बढ़ाएगी और हमारे लिए रास्ता कायम करेंगी। तरक्की है, इर्तिका है, कुदरती चीज़ है। जो हमारे ऑफिसर्स हैं, लीडर्स हैं, जूनियर्स के साथ प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से पेश आएं, उनके काम की तारीफ करें। जिस तरह अभी हम देख रहे रिकॉग्निशन है। देखिए, मोटिवेशन से जो काम लिया जा सकता है वो क्रिटिसिज्म से नहीं ले सकते हैं। बच्चों से आप प्यार मोहब्बत से जो काम ले सकेंगे वो मार धाड़ से और डांट डपट से नहीं ले सकेंगे। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, जब आप तारीफ करें, एनकरेज करें, रिकॉग्नाइज करें तो जनरॉसिटी के साथ करें और पब्लिकली करें, सबके सामने करें। अगर डिसिप्लिन करना है, क्रिटिसाइज करना है, अकेले में करें और शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में करें, बस बात खत्म। ये होता है, ये नहीं कि क्रिटिसिज्म पब्लिक में करो और फिर रिकॉग्निशन दो आदमी के बीच में कर लो, नहीं। रिकॉग्निशन पब्लिक में करो और क्रिटिसिज्म अगर है कोई डिसिप्लिन का मैटर, बिल्कुल अकेले में बुलाकर बोलें ताकि इंसान की जो इज्जत नफ्सी है वो बरकरार रहे। अपने मज़हब पर अमल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हम कभी कुछ गलत फहमी या खुश फहमी में मुब्तला होते हैं कि हम खिदमत में होते हैं, हमारी दुआ भी खिदमत के दौरान हो जाती है, हमारी बनगी भी हो जाती है, हमारी मजलिस भी हो जाती है। बस ठीक है, हम जमात खाने गए नहीं गए, माजरत चाहूँगा कि हमारी कोई भी खिदमत हमारी पर्सनल स्पिरिचुअल रिलीजियस कमिटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैंने दुआ के टाइम पे कार पार्किंग में खिदमत अंजाम दी, इसलिए मेरी दुआ कबूल हो गई, सॉरी। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बिहाफ कोई दूसरा कर सकता है, हमारी कुछ चीज़ें जो हमारे बिहाफ दूसरा नहीं कर सकता है। मेरी अगर मैं खिदमत में नहीं भी पहुंचा हूं तो शायद मेरी खिदमत की जगह कोई और संभाल लेगा, लेकिन मेरी दुआ कौन पड़ेगा, मेरी इबादत कौन करेगा। मैं बीमार हूं तो मेरा भाई चेकअप के लिए नहीं जा सकता मेरे बिहाफ। मुझे भूख लगी है, मैं बहुत बिजी हूँ, कहा भाई तुम 2-4 रोटी ज़्यादा खा लेना, आज मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे भूख लगी है लेकिन मैं खा नहीं सकता। मेरा वज़न बहुत बढ़ गया, 4 नौकरों से कहा जाए जॉगिंग करके आओ तुम, ज़रा मेरा वज़न कम हो जाए। दूसरों के जॉगिंग करने से मेरा वज़न तो नहीं घटेगा ना। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे हमें करनी है, वो कोई और नहीं कर सकता, और वो हमारा अपना स्पिरिचुअल कमिटमेंट है। खिदमत का टाइम एंड ओवर एंड अबव ऑफ आवर स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देते हैं, हमारी दुआ बंदगी का सब्स्टिट्यूट के तौर पे खिदमत नहीं करते हैं। ये हम अपने आप को धोखा न दें, अपने आप को खुश फहमी में न रखें। इसका मतलब ये है, ऑफ कोर्स हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, दुआ के टाइम पे, जमात खाने के टाइम पे हमें खिदमत करनी पड़ती है, बेशक हम वो खिदमत अंजाम दें, एक टाइम पे 2 काम न करें। खिदमत के वक्त खिदमत करें, फिर फारिग होकर अपनी दुआ जो 1-to-1 बेसिस पे इमाम के साथ हमारा कमिटमेंट है, वो दुआ का टाइम हम संभालें, अपनी दुआ पढ़ें। अपनी इबादत 4 से 5 की है। आप जानते, जब हमने इबादत के लिए कमिट किया है तो हमें मालूम है कि भाई हम इबादत में जाएंगे, उस दौरान कोई और काम नहीं करेंगे, तो कोशिश करें कि उसमें हमारा किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ न हो। कभी बहुत ऐसी
ایمرجنسی آ جاتی کہ نہیں بندگی کے ٹائم پر بھی مجھے خدمت کرنی پڑتی ہے، پھر بھی آدھا ٹائم اس میں سے نکال کے رکھیں کہ ہم اپنے میڈیٹیشن میں اپنا ٹائم دے سکیں، چونکہ ہماری اس خدمت کے اسپرٹ کو ہمارے اپنے اندر زندہ رکھنے والی چیز ہماری عبادت ہے، ہماری میڈیٹیشن ہے، امام کے ساتھ ہمارا باطنی لنک ہے۔ تو اپنی دعا پڑھنا، دعا کے ٹائم پہ نہیں پڑھ سکے تو بعد میں فارغ ہو کر فرصت سے آرام سے بیٹھ کر دعا پڑھنے کی طرح اپنی دعا پڑھیں، بیت الخیال کی عبادت سنبھالیں، روزانہ تھوڑا سا ٹائم اکیلے اپنے واسطے نکال کر اکیلے میں اور خاموشی میں بیٹھ کر اپنی ذات کو محسوس کریں، جو ہمیں ہماری روحانی حیثیت اور روحانی مقام کا خیال ہم کو دے گی۔ آخر میں ایک دو بات کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ ہماری اس خدمت کے دوران ایک ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی یہ بن جاتی ہے کہ خاص طور پر میل ممبرز جو ہمارے ہیں بہت سے، ان کو جماعت خانہ سے باہر اور جماعت خانہ سے دور ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، سڑکوں پہ بھی دینی پڑتی ہے۔ اس میں ایک خدشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ عرصے تک جماعت سے دور ہو جاتے ہیں، تو یہ ہماری ایک روٹین پریکٹس نہ بن جائے کہ ہم کسی بھی والنٹیئر کو زیادہ عرصہ جماعت خانہ کے پریئر ہال سے دور رکھیں۔ مطلب آپ کو دقت تو ہوتی ہوگی، لیکن اگر کوئی روڈ پہ ڈیوٹی دے رہا ہے یا پارکنگ لاٹ پر ہے تو بس اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، وہ 10 سال 15 سال وہی کام کر رہا ہے اور اس کو جماعت خانے کے اندر کا عطا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، نہ وہ دعا میں شامل ہو سکتا ہے، نہ فرمان سن سکتا ہے، نہ گنان سن سکتا ہے۔ لانگ رن میں وہ یوزفل نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ روٹیٹ اس طرح کرتے رہیں کہ جو والنٹیئر ایک ویک باہر ہے تو نیکسٹ ویک وہ جماعت خانے کے اندر رہے، جو آج جماعت خانے کے اندر ہے، تاکہ جماعت خانے کے اندر کا جو فیل ہے وہ اس کی ذات سے دور نہ ہو جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور خدمت کی جتنی بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں ان سب کو ساتھ میں رکھتے ہوئے یہ فراموش نہ کریں کہ کبھی بھی ہماری خدمت کی ذمہ داری ہم سے یہ نہیں کہتی کہ ہم اس کے لیے مکمل طور پر اپنے گھریلو زندگی یا اپنے فیملی کمٹمنٹ کو ختم کرے۔ تھوڑا سا سیکریفائس معقول ہے، مناسب ہے، مگر اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم کہتے ہیں۔ ہماری گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، خاندان کی ذمہ داریاں، بس مجھ پہ اتنی خدمت ہے کہ میں بچوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، بچوں کے ایجوکیشن کو فالو نہیں کر سکتا، وائف کا خیال نہیں کر سکتا۔ ہمیں کوئی بھی خدمت ایسی کرنے کو نہیں کہا گیا ہے۔ خدمت میں ہم ایڈجسٹمنٹ لائیں تاکہ اپنے گھر کی ذمہ داری کو بھی پوری کر سکے اور خدمت کی ذمہ داری بھی سنبھال سکے۔ مثلا میرے والد صاحب بیمار ہیں، ان کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، میں کسی اور سے کہتا ہوں بھائی ان کو ہاسپٹل لے کے جانا، کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ میری خدمت ہے، میری ڈیوٹی ہے، مجھے کسی اور کو ہاسپٹل پہنچانا ہے۔ یہ سینس لیس قسم کی بات ہوتی ہے کہ میں کسی اور کو ہسپتال پہنچانے جا رہا ہوں جبکہ میرے والد یا والدہ کو ہسپتال پہنچانا ہے۔ وہ خدمت کوئی اور کرے، یہ خدمت میں کروں۔ خدمت میں ایسا بھی نہیں کہا گیا ہے۔ ہم جس کو گجراتی میں کہتے ہیں نا، گھر جلا کے تیرتھ کرنے کو نہیں کہا گیا ہے۔ گھر ہمارے بہت بڑی عبادت گاہوں میں سے ایک ہے، تو فیملی کی رسپانسبلٹی بھی برقرار رکھتے ہوئے، ایک بیلنس رکھتے ہوئے جماعت کی خدمات انجام دے، تاکہ ان خدمات کا ہمارے گھریلو زندگی پر، وہ خدمت اٹ سیلف یا اس کا کام ہماری فیملی لائف پر، ہمارے گھریلو زندگی پر کسی طرح اثر انداز نہ ہو۔ معذرت چاہتا ہوں، میں شاید تھوڑا سا ٹائم آپ کا زیادہ لیا۔ آپ سب نے بہت خاموشی سے سنا، ہماری عزت افزائی کی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ یا علی مدد۔